مرزا نے مستدرک حاکم اور مسند ابی یعلا کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے۔ اس روایت میں بنو الحکم کا لفظ ہے، یعنی حکم کے بیٹوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ مرزا نے کہا مستدرک حاکم میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، حالانکہ مستدرک حاکم کی اس روایت کی سند میں مسلم بن خالد زنجی راوی ہے جو محدثین کے ہاں ضعیف ہے، بلکہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات کے اندر بھی 3228 نمبر روایت کے تحت زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف لکھا ہے۔ جی یہی مشکات جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، لیکن مرزے نے اس راوی کا ذوف چھپا کر پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا کہ مستدرک حاکم میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مسند ابی یعلا والی جو روایت ہے اس کی صحت میں بھی اختلاف ہے۔ الاباطیل والمناکیر جو جوزقانی کی کتاب ہے، اس میں جوزقانی نے اس روایت پر جرح کی ہے، لیکن اصل بات جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مرزے نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بول دیا۔ مرزے نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے بار بار بنو امیہ کا لفظ بولا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ کو خواب میں دیکھا تھا، حالانکہ دونوں کتابوں میں اس روایت کے اندر بنو امیہ کا نام و نشان تک نہیں ہے، بنو الحکم کا لفظ تھا، لیکن مرزے نے اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بول دیا۔ اور یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، بھول چوک نہیں ہے، مرزے نے یہ حدیث بارہا بیان کی اور ہر دفعہ یہ روایت بیان کرتے ہوئے بنو امیہ کا لفظ بولا، کیونکہ مرزے کو پتہ ہے بنو امیہ کا لفظ جب تک میں نہیں بولوں گا اس وقت تک میرا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی تازہ ویڈیو مرزے کے سامنے آئی ہے، اس میں بھی یہ روایت بیان کرتے ہوئے مرزے نے 3-4 دفعہ بنو امیہ کا لفظ بولا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے یہ لفظ بولا ہے۔ رہا بندروں والا معاملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو بندر ڈکلیئر کیا ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت کی سند میں مسلم بن خالد زنجی راوی ہے جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آل مروان بنو امیہ کے بندر ان کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام سخت غمزدہ ہوئے اور پھر اپنی وفات تک آپ کھیل کھلا کر کبھی مسکرائے نہیں ہیں، اس خواب کی وجہ سے جو آپ کو غیبی خبر دی گئی کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو امیہ کا آل مروان کا قبضہ ہو جائے گا، اور وہ ہم نے دیکھا ہے 90 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہاں پر بھی آل مروان نے، بنو امیہ نے شریعت کا مذاق اڑایا، اہل بیت کو قتل کیا، سنت کو بدلا۔ نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی انہیں بندر کہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا بنو امیہ، بنو مروان۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہو گئے، مراد یہ کہ جو لوگ ہیں۔ جب اس روایت میں بنو امیہ کا لفظ تھا ہی نہیں، بنو الحکم کا لفظ تھا، تو مرزے کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اپنی طرف سے جھوٹ شامل کرنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی؟ اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں مرزے نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ روایت بیان کی ہے، اور جب بھی یہ روایت بیان کرتا ہے بنو امیہ کا لفظ لازماً بولتا ہے، یہ جھوٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم اور مسند ابی یعلا کی یہ روایت بیان کرتے ہوئے بار بار بنو امیہ کا لفظ بولنا، یہ بھی وہ جھوٹ ہے جو مرزے کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے مرزا ہوا خارج کرتا ہے۔ پھر حیران کن بات یہ ہے کہ مسند ابی یعلا، مستدرک حاکم، یہ خود مرزے کے اصول کے مطابق دور کی کتابیں ہیں، تو ان دور کی کتابوں سے تو یہ روایت مرزے نے بار بار اچھالی جس کی صحت میں بھی اختلاف ہے، اور اس کے اندر اپنی طرف سے جھوٹ بھی شامل کر دیا بنو امیہ کا لفظ بول کر۔ لیکن اس کے برعکس وہ کتابیں جن کو مرزا بنیادی کتابیں کہتا ہے، یعنی بخاری مسلم، اور اپنے سامنے ٹیبل پر اس نے یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، صحیح بخاری کے اندر 12 نمبروں کے تحت ایک نبوی خواب موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ مرزے نے آج تک انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ وہ خواب تفصیل سے اور پوری بشاشت سے
ایک دفعہ بھی آج تک بیان نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ بخاری کے وہ 12 نمبرز آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں جن کے تحت نبوی خواب موجود ہے، اور اس خواب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آپ کے چہرے انور پر بہت زیادہ خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے تھے۔ یہ بھی تو نبوی خواب ہے، ایک لشکر کو خواب میں دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہو رہے ہیں۔ ام حرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں کروا رہی ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے اس لشکر میں شامل کر دے، اور یہ خواب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، بنیادی کتاب ہے، دور کی کتاب بھی نہیں ہے۔ تو مستدرک حاکم اور مسند ابی اعلیٰ جو خود مرزے کے اصول کے مطابق دور کی کتابیں ہیں، ان کی وہ روایت جس کی صحت میں اختلاف ہے، اس کو بار بار اچھالنا اور اپنی طرف سے بنو امیہ کا لفظ اس میں شامل کر کے جھوٹ بولنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ لیکن سامنے ٹیبل پر رکھی بخاری میں 12 نمبروں کے تحت جو نبوی خواب موجود ہے اس کو تفصیل سے ایک دفعہ بھی بیان نہ کرنا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری کے اندر 12 نمبروں کے تحت جو نبوی خواب ہے اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے۔ ان کا لشکر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور انہی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ام حرام رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروائی۔ مرزا یہ خواب اس لیے بیان نہیں کرتا